نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 سے ہم شروع کر رہے ہیں. فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، تو اگر کیا آپ مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یعنی سمپل فیکٹ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے. یہاں کی نیشنلٹی کس کو ملی ہے؟ کسی کو نہیں ملی. تو ایک نہ ایک دن تو ہر جان کو جسم سے جدا ہونا ہی ہے. ہر نبی، ہر ولی، ہر مومن، ہر کافر کو دنیا سے جانا ہے. تو جیسے پچھلے انبیاء کو موت آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی. اور فرمائے کہ انک میتن، ہم سورہ زمر میں پڑھیں گے انک میتن و انہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دعائیں کر رہے تھے مکے میں، موت ان کو بھی آئے گی، آج نہیں تو کل. اور یہ معاملہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی مکے میں، تو کوئی گھر بچا نہیں تھا اس کے انفلوئنس سے، اس کے اثر سے. اس سے ہوا یہ تھا کہ گھر گھر اختلافات شروع ہو گئے تھے. اور یہ تو حق کی نوعیت ہوتی ہے. حق جب آتا ہے تو جوڑنے سے پہلے پھاڑتا ہے، وہ جدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جوڑنے کا وقت آتا ہے. امپیورٹیز ساری دور ہو جاتی ہیں اور پھر پیور چیزیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں. لیکن یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جب بھی حق کا غلغلہ بلند ہوا، اس نے ہمیشہ اور ہمیشہ پہلے پھاڑا، پہلے اختلاف ڈالا. اور یہ آپ بھی اس کو تجربے میں اور مشاہدے میں دیکھ رہی ہوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مزار پرستی نہیں کرنی اور کسی کے خاندان میں مزار پرستی ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں جوڑ ہوگا کہ توڑ؟ آبویسلی توڑ ہوگا، آبویسلی اختلاف ہوگا، بحث مباحثے ہوں گے. یہ صورتحال مکے میں تھی. تو بعض لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محمد مر جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جان چھٹے ہماری، تاکہ پھر ہمارا پرانا طریقہ زندگی، طرز زندگی، ہماری پرانی ویلیوز لوٹ کر آ جائیں. یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم سارے کے سارے باطل پر کم از کم متفق تو رہیں. تو پلیز اچھی طرح میں اور آپ سن لیں کہ اتفاق سے رہنا اسلام کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسلام کا مقصد نہ اتحاد اور اتفاق ہے، نہ افتراق اور جھگڑا ہے. نہ جھگڑا ڈالنے آیا ہے اسلام، نہ کسی اور چیز کے لیے آیا ہے. اسلام حق کے لیے آیا ہے. حق اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر اختلاف کرنا ہے تو کرو، حق اسٹیبلش کرنے کے لیے اتفاق کرنا ہے تو کرو. اصل چیز تو حق ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر ایک پانی کا سورس ہے کسی گاؤں میں، ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ پانی کا جو سورس ہے، جو کنواں ہے یا جو چشمہ ہے، وہ پولیوٹیڈ ہے، لیکن سارا گاؤں اسی سے پانی پی رہا ہے، سارے کا سارا، سارے بیمار ہو رہے ہیں. اور ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ کوئی انہونی باتیں تو نہیں ہیں. ایک آدمی آتا ہے اور وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ پانی گندا ہے. کوئی تو آواز اٹھائے گا نا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک طریقہ آتا ہے اور ایک جگہ مجھے پتہ ہے جو کہ صاف پانی ہمیں فراہم کرتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو یقیناً کچھ نہ کچھ کنٹروورسی کریٹ ہوگی. لوگ کہیں گے ہم تو مدتوں سے پیتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کہیں گے جو بیماریاں ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ فلاں چیز یا فلاں چیز یا فلاں کی وجہ سے. وہ کہے گا نہیں، میں تم کو صاف پانی کا سورس بتاتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ متحد رہنے کے لیے کیا وہ بھی بیمار ہو جائے؟ وہ کہ سارے اس سے پی رہے ہیں، اب میں اکیلا کیا جا کے صاف پانی سے پیوں؟ حالانکہ سورس اس کے پاس ہے، موجود ہے، پتہ ہے اس کو کہ پیور واٹر کہاں ملتا ہے. لیکن بس لوگوں کے ساتھ یک رنگ، ہم رنگ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں جو سارے لوگ کر رہے ہیں. یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو یہی بات اسلام کی ہے کہ جب حق پتہ چل گیا تو انسان اپنا سورس آف انفارمیشن، سورس آف ایجوکیشن، سورس آف نالج چینج کر لیتا ہے. پہلے آبا و اجداد سورس تھے، اب قرآن اور حدیث سورس بن گئی ہے. تو اس میں اختلاف ہوا تو اللہ نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کون جیے گا، کون قیامت کے بوریے سمیٹے گا؟ کوئی نہیں، سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے
اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ کلو نفس، ہر انسان، جانور، جن، سب شامل ہیں اس کے اندر۔ ہر متنفس جو بھی سانس لیتا ہے وہ مرے گا۔ ہم جانتے ہیں پودے بھی سانس لیتے ہیں، ہر چیز اللہ ختم کر دے گا۔ اور خاص طور پہ ہم تو انسانوں سے زیادہ کنسرنڈ ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کہ موت نہ آئے، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی ایسا نہیں جو کہ نہ مرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے ہم کو دنیا میں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد رزلٹ کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو لہٰذا رسول کی مخالفت کرنے والے اپنی فکر کریں، ان کی موت کی دعائیں کرنے والے ذرا اپنی موت کی فکر کریں کہ مرنے کے بعد ان کا ہونا کیا ہے جب وہ لوٹیں گے اور جائیں گے اللہ کی طرف۔ تو وہی ہم بات کرتے ہیں کہ جینا ہے تو مرنے کے لیے جیو بھائی، مرنا ہے تو موت کے بعد کے لیے جیو۔ اصل تو عقل مندی، دانائی اور تقوی اسی کا نام ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ فار سائٹڈ انسان ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کو پھلانگ کر اور جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، چاہے دنیا کا نقصان ہو جائے۔ ناٹ نیسیسریلی، ضروری نہیں ہے کہ آخرت چاہنے والی کی دنیا ضرور ہاتھ سے نکل جائے گی، ادھر اور نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے بالفرض تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے اپنی اٹرنل زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی اور پھر نیور اینڈنگ ہے، جس کے بعد موت کبھی نہیں آنی، میں تو اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو لوٹنا تو سبھی کو اللہ کی طرف ہے۔ لیکن یہ کافر، کفار، یہ تو بالکل غفلت میں پڑے ہیں، موت کو مانتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، موت کو تو مانے گا نا۔ موت کا انکار کون کرتا ہے؟ سبھی مانتے ہیں۔ وہ تو موت کے بعد کی کہانی ہے جس پہ کہ شک ہے، اور یہ شک جو ہے پھر ان سے عجیب و غریب حرکتیں کرواتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سنجیدگی سے لیتے۔ جس کو امتحان کے رزلٹ کی فکر ہے اور جس کو پتہ ہے کہ امتحان ہو رہا ہے، وہ استاد کی بات کو بہت سنجیدگی سے سنے گا۔ اور جس کو پتہ ہے کہ خیال ہے جس کو کہ بھئی رزلٹ کوئی نکلنا نہیں، نتیجہ کوئی نکلنا نہیں، اس کے لیے کیا اہمیت ہوگی کتاب کی یا استاد کی؟ نتھنگ۔ تو یہی معاملہ ان کا تھا، کفار کا۔ اب ان کا ایٹیٹیوڈ بتایا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکرین حق جب تم کو دیکھتے ہیں تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ اب پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی اس میں آزمائش کا ذکر تھا کہ اللہ آزما رہا ہے، صبر اور شکر کے امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہوا ہے دنیا میں۔ تو اس آیت میں تو آزمائش کا ذکر تھا، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کیوں؟ رسول کا آزمائش سے کیا تعلق؟ ابھی ہم نے بات کری۔ حقیقت ہے کہ رسول کا آنا امت کی آزمائش ہوا کرتی تھی۔ کون خیر اپناتا ہے اور کون اس خیر کو اپنے لیے شر بنا لیتا ہے صرف اندھے تعصب کی وجہ سے۔ اور پھر جب وہ متاثر ہو جایا کرتی تھیں قومیں تو پھر رسولوں کا مذاق اڑاتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معصوم ذات یہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھی، آپ کا بھی مذاق اڑا۔ اور جو رسولوں کے نقش قدم پر چلے گا کم یا زیادہ، اس کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، سابقہ پڑے گا مذاق اڑنے سے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے اس راستے پہ قدم رکھیں۔ یہاں کوئی پھول نہیں برسائے گا، کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے گا، بلکہ آغاز ہوتا ہے سفر کا اجنبیت سے۔ انسان کو ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور لوگ بھی اسے ڈرنے لگتے ہیں، خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس خوف کو بعض دفعہ وہ مذاق کی شکل میں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو تھا۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرسنالٹی ہوگی، اور اس قدر تعظیم تھی آپ کی معاشرے میں۔ وہ حجر اسود کا واقعہ مشہور اور معروف ہے کہ جب اس پہ لڑائی شروع ہو گئی تھی کہ کون حجر اسود کو جگہ پہ لگائے گا، قبیلے لڑنے لگ گئے تھے،
تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں، صبح جو بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون لگائے گا حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ پہلے داخل ہوئے، خوش ہو گئے تھے سارے مشرک، انہوں نے کہا تھا صادق آ گئے، امین آ گئے، اتنا ٹرسٹ تھا۔ تو اب یہ جو روب تھا آپ کا، لیکن بہرحال بات ماننی نہیں تھی، تو اس کا سولوشن کیا نکالا کہ ان کی اہمیت کو ہم کم کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ہم۔ اور ہم بھی یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیں کہ جس چیز کا مذاق اڑ گیا نا ایک دفعہ، اس کی ساری سینکٹیٹی ختم ہو جاتی ہے، سارا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ اور چند چیزیں بہت مقدس ہیں۔ نمبر 1 ہمارا دین بہت مقدس ہے، اللہ، رسول، فرشتے، جنت، جہنم، ہمارا بیت اللہ، نمازیں، ہمارے شعائر، ہماری عبادات، یہ بہت مقدس ہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ پھر ہمارے والدین بہت مقدس ہیں، والدین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد استاد بڑا مقدس ہوتا ہے، علم، استاد کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے وہ مونٹیسری کی ٹیچر ہو یا وہ پی ایچ ڈی کی ٹیچر ہو، چاہے وہ قرآن پڑھانے والی ٹیچر ہو یا وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، لٹریچر پڑھانے والی ٹیچر ہو، استاد کا مقام ہے ایک۔ اگر ہم نے اللہ، والدین اور استاد کی عزت کر لی نا، آپ سمجھیں ہماری کیریکٹر بلڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو ان کا کیا ایشو تھا؟ یہ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے تھے کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ دیکھیں، یذکروا آلہتکم کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے معبودوں کی نفی کر رہا ہے، ان کے وجود کا انکار کر رہا ہے، ان کو بالکل بے حقیقت اور بے اختیار سمجھتا ہے۔ وہ کیوں اتنا ڈرتے تھے اپنے بتوں سے کہ کوئی نیگیٹو ورڈ بھی کہیں گے تو کوئی نہ کوئی آفت ان کی طرف سے آ جائے گی ہم پہ۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بتوں کا انکار کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، کہا کہ بس صرف ذکر کرتا ہے۔ کیسے اوائڈ کر گئے ہیں نا اس چیز کو۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت اور عظمت اور عزت دل میں ہوتی ہے، انسان برائی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ان کا۔ تو ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ دیکھیں اللہ رسول تو ہیں ہی اپنی جگہ باعزت، اب پیرنٹ ہونے کے ناطے اور استاد ہونے کے ناطے پھر یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی کہ اپنے آپ کو ہم ریڈیکولس نہ بنائیں، ماں باپ بھی اپنا تماشا نہ بنائیں، استاد بھی پھر اپنی عزت کا خیال رکھیں، اور جو عزت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ ایکسیپشنز ہیں اپنی جگہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق انہوں نے اڑایا تھا، اس کے پیچھے تو ہم کو پتہ ہے نا کیا ان کا ایجنڈا تھا۔ اگر ایجنڈا کوئی ہے، جیسے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کوئی ایجنڈا ہے، obviously اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کی نفرت ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے خوفزدہ ہیں، اس کو پروپیگنڈے سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مذاق آپ کا اڑاتے تھے اور معبودوں سے اپنے ڈرا کرتے تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان سے نہیں ڈرتے جو کہ سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ تو فائدہ اٹھانے کے بجائے جلد بازی کیا کرتے تھے کہ چلو لے آؤ عذاب۔ یہ بھی تمسخر تھا، ان کا مذاق تھا ایک طرح کا، اللہ کی سزا سے ڈرتے نہیں تھے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی مت مچاؤ۔ یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے کہ خلق الانسان من عجل، کہ لگتا ہے کہ جیسے عجلت ہی سے انسان بنایا گیا، حالانکہ انسان عجلت سے بنایا گیا کہ مٹی سے بنایا گیا ہے نا، لیکن لگتا ہے کہ خمیر کے اندر ہمارے جلد بازی گندھی ہوئی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ صبر ہماری جینز میں نہیں ہے، ہماری سرشت کے اندر، فطرت میں نہیں ہے صبر۔ صبر ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کمزوریاں بتا دی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، تو کریٹر نے ویکنیسز بتا دی ہے کہ بھئی یو بیٹر بی ویئر، ان کمزوریوں کی طرف سے ہوشیار رہنا، ان پہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیسے کام کرو گے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہمارے رسول اللہ کی آیات تلاوت کریں گے اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، جو ویکنیسز، جو کمزوریاں ہیں تمہارے اندر تم ان پر قابو پا لو گے۔ اور دیکھیں یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز، ایک چیز انسان کے اندر ان بورن ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
ایک چیز انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے، تو جس چیز میں جتنی محنت ہم کرتے ہیں اس کی اتنی ہی قدر آتی ہے. جب ہم خود اپنی شخصیت کے اوپر محنت کرتے ہیں، دیکھیں 2 پیروں پہ چلنا نیچرل ہے میرے آپ کے لیے، جانوروں کے لیے نیچرل نہیں ہے. بکرے کے لیے آسان نہیں ہے 2 قدموں پہ چلنا، اس کو ٹرک سکھانی پڑے گی. گھوڑے کو بھی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. ہم انٹرین 2 ٹانگوں پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کبھی کسی سے آپ نے سنا، اسے بڑے فخر سے بتایا ہو کہ میں 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ نیچرل چیز ہے، ہمیں اٹ کمز نیچرلی، سبھی کر رہے ہیں. جو چیز ہم ایفرٹ کر کے سیکھتے ہیں نا، وہ چیز ہمیں پرومیننٹ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے. سارے بے صبرے ہیں، ایک نے صبر سیکھ لیا تو اس کے اپنے اندر بھی کانفیڈنس آتا ہے اور وہ دوسروں میں نمایاں بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے ہم سے کہ جو کمزوریاں ہیں ہماری، ہم ان پر قابو پائیں. تو یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دی اللہ نے، کمزوریاں اللہ نے ساری پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں کہ یہ ہے جہاں پہ تمہیں کوشش ہونے کی ضرورت ہے، اس جگہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہاں تمہاری شخصیت میں کمزوری ہے. یو ہیو ٹو ورک آن دس اینڈ دس اینڈ دس. کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں، مینٹورز بھی تو یہی کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کے اندر کیا ویکنیسز ہیں اور کن چیزوں پہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو مینٹور مینٹی ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مینٹرنگ ہی کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ ویکنیس ہے، صبر تمہیں سیکھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اس کے لیے. تو فرمایا کہ تم عنقریب تم کو میں اپنی آیات دکھاؤں گا، تم جلد بازی نہیں کرو. اچھا، اب یہ کیا جلد بازی کر رہے تھے انسان؟ مختلف اس کے اینگلز ہیں. ایک تو کفار جلد بازی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو ان کو مہلت دے رہا تھا تو فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب کی جلدی مچاتے تھے. یستعجلونک بالعذاب، یہ آتا ہے قرآن میں، یہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں. تو ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا جلدی ہے عذاب کی، کتاب آ گئی ہے، کتاب سے سمجھو، کیوں عذاب کے مطالبے کر رہے ہو. پھر جلد بازی ہو سکتا ہے مظلوم مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہو، ان پہ اتنا تشدد ہو رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ہو سکتا ہے وہ سوچا کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نمٹ لے تاکہ سکون سے ہم اپنے دین پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جلد بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے. اور نمبر 3، انسان کی اپنی سرشت میں جلد بازی ہے. غصے میں آ کے فوراً انتقام لیتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے. تو کافروں نے اپنے اوپر قیاس کر کے یہ سوچا کہ واقعی اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو ہم پر تو عذاب آ چکا ہوتا، اور ہم تو مانگ بھی رہے ہیں عذاب. لیکن اگر عذاب نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے ہم گناہ نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور تنگ کرتے اور بار بار عذاب مانگتے اور پھر ہنستے کہ دیکھو ہم تو مانگ رہے ہیں تب بھی نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں اور محمد غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سٹرن وارننگ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے جلد بازی نہ کرو، اللہ میں بڑا حلم ہے، اللہ جلدی انتقام نہیں لیتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی دے دی ہے کہ دیکھو عنقریب میں نشانیاں دکھاؤں گا، تم میں سے بہت سے قتل اور رسوا ہوں گے. ابو جہل سن لو، تم ابو لہب تم بھی سن لو، اور بہت سے میری نشانیاں دے کے ایمان لائیں گے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا یا فتح مکہ کے موقع پر ہوا. تو اللہ ہدایت کا سامان کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، اور انتقام میں اللہ جلدی نہیں کرتا. اب دیکھیں وہی قول آ گیا ان کا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. یہ ہے جلد بازی کی مثال ان کی، اپنی شامت کو دھکا دینا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ تو اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی. یعنی جب عذاب آئے گا تو سارے انتظار کی کسر پوری ہو جائے گی. جو مانگا ہے عذاب اس سے بڑھ کر ملے گا، انتظار تو کرو تم ذرا. اور 2 جسم کے حصوں کا ذکر ہے، ایک جسم کے سب سے خوبصورت اور اہم اور معزز حصے کا چہرہ، اور دوسرے سب سے مضبوط حصے کا پیٹھ. یعنی پیٹھ سے عذاب کو نہیں روک سکیں گے، اور ساری رونق، سارا حسن، ساری طاقت عذاب ختم کر کے رکھ دے گا. چہروں پر بھی مار پڑے گی اور پیٹھوں پر بھی.
تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر۔ اور ہم جب اپنا چہرہ جھکاتے ہیں اللہ کے آگے اور پیٹھ جھکاتے ہیں اللہ کے آگے، کب جھکاتے ہیں؟ نماز میں۔ تو نماز بھی عاجزی کا اظہار ہے الحمدللہ۔ تو نماز بڑی قیمتی چیز ہے، جتنا اللہ کے آگے جھکتے ہیں نماز میں، ایسے تو نارملی ہم کرتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی رکھے، اور یا نہیں ہے تو نمازی بنائے۔ تو فرمایا جب وہ وقت آئے گا عذاب کا وقت تو پھر یہ کو دور نہیں کر سکیں گے، بل تاتیہم بغتہ، بلکہ وہ تو اچانک ان کو دبوچ لے گی، فتبہتہم، تو یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے، فلا یستطیعون ردہا، اور نہ اس کو دور کر سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور لمحہ بھر کی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اچانک کیوں کہا؟ بل تاتیہم بغتہ، اچانک عذاب آ جائے گا۔ نمبر 1، کفر کی وجہ سے ان نشانیوں کو اہمیت نہیں دیتے جو قیامت سے پہلے منظر عام پر آئیں گی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ فیوچر تک کے لیے ہے۔ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، پھر نہ اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ اس کو لپیٹ سکیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ آدمی اپنے دودھ والے جانور کا دودھ لائے گا، اس کو پی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی وہ اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت یعنی آ جائے گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ اٹھایا ہوگا اور منہ تک جا رہا ہوگا، کھا نہ سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو سڈن تو آئے گی، لیکن اس سے پہلے کی نشانیاں ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن کفار کے لیے سڈن کیوں ہوگی؟ انہوں نے نشانیوں پہ غور ہی کبھی نہیں کیا ہوگا، ان کو مانا ہی نہ ہوگا۔ بل تاتیہم بغتۃ، اچانک ٹوٹ پڑے گی، بے یار و مددگار ہوں گے، انسٹنٹلی آ جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مذاق تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جاہل، غافل، کافر ہدایت پا لیتے ہیں، لیکن مستہزئون بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اچھا یاد رکھیں کہ مذاق اڑانے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنا کے کرتے ہیں۔ ابو معذورہ ایک لڑکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ابو معذورہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب کیا ہوا، جب اذان ہوئی ابو معذورہ نے اذان سنی، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، انہوں نے اذان سنی تو ایک دفعہ یعنی انہی دنوں میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اپنے دوستوں میں کھڑے ہوئے ابو معذورہ، اور وہ مذاق اڑانے لگے، نقل اتارتے ہیں نا جیسے، تو وہ اذان کی نقل اتارنے لگے، ایسے ہنس رہے تھے، ہنسا رہے تھے، ینگ لڑکے تھے۔ پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ سن رہے تھے ان کی نقل اتارتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اب تم اذان دو میرے سامنے۔ سوچیں ذرا کیا حال ہوا ہوگا، کتنا ڈرے ہوں گے، لیکن کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتے کہ میں نے لرزتے کانپتے ایسی لرزتی آواز میں اذان شروع کری، پھر جیسے جیسے میں اذان دیتا گیا ایمان میرے دل میں آتا گیا، اور میں نے پوری قوت کے ساتھ اذان دی اور پھر اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو مکے کا مؤذن بنایا تھا۔ دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچے۔ اور ان کی اذان مختلف قسم کی اذان ہے، اس میں دہرائی ہے، نارملی تو 2 دفعہ کہا جاتا ہے نا، وہ 4 دفعہ کہتے ہیں، کچھ دہرایا تھا نا انہوں نے، وہ جو اللہ اکبر ہم سنتے ہیں نا، اس کو انہوں نے دہرایا تھا شروع میں۔ تو ایسے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، انجانے میں وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی بس مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے اور اسٹریٹجی کے طور پہ ریڈیکیول اختیار کرتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ابو جہل نے سوچ سمجھ کے منصوبہ بنا کے مذاق اڑایا تھا۔ تو کافر کو، جاہل کو، غافل کو ہدایت مل جاتی ہے، مستہزی کو نہیں ملتی۔
تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے مذاق اڑانے سے، ان کے جھٹلانے سے اے نبی بدل مت ہوئیے. پہلے بھی جس نے اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اس کو عذاب نے گھیر لیا. جس کو وہ فنی سمجھ کر لطیفے بناتے تھے، جس عذاب کے بارے میں یا حقیر سمجھتے تھے یا ان سائنٹیفک سمجھتے تھے یا انجسٹیفائڈ سمجھتے تھے یا خود کو انڈیزرونگ سمجھتے تھے. میجورٹی کا یہ معاملہ کہتے ہیں کہ ہم نے واٹ ہیو وی ڈن، ہم نے کیا کیا، ہم پہ عذاب کیوں آئے گا. تو انڈیزرونگ ہی سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم وی آر جسٹ اے گڈ ہیومن بینگ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. ہماری اپنی ایک اورینٹیشن ہے، ایک آلٹرنیٹ لائف سٹائل ہے جس کو کہ ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. تو ہماری اپنی سیکشل اورینٹیشن یہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا رجحان اس طرف ہے. ہم ایک مرد ہوتے ہوئے ہم ایک مرد جو ہے وہ جنسی طور پہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کون سی غلط بات کی ہے اس کے اندر؟ کیوں آئے گا عذاب ہم پہ؟ تو کرسچنز ہیں، گے کرسچنز، بلکہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے گے مسلم ایسوسیشنز نہیں ہیں، مسلمان ہیں اور گیز، نعوذ باللہ. تو وہ یہ نا، وہ کہتے ہیں وی آر انڈیزرونگ. ہم نے کیا غلط کام کیا؟ ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے، ہم ہر ایک کو اسپیس دے رہے ہیں، ہم دوسروں کو اسپیس دے رہے ہیں، تم ہم کو اسپیس دو. تو یہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ جب لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم پہ کیوں عذاب آئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اسی چیز نے ان کو گھیر لیا کہ جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے رہے تھے. چلیے کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں.